اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا پر جب مسجد کوفہ میں 19 رمضان کو ضربت عبد الرحمن ابن ملجم کی طرف سے لگتی ہے تو اس کے بعد مولا علی علیہ السلام ایک خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ وہ خطبہ ہر ایک مومن مسلمانوں تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ یہ خطبہ حضرت مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ضربت کے دوران خطبہ یہ دیا ہے، تو آئیے یہ خطبہ آپ کو سنواتے ہیں۔ بہت قیمتی الفاظ ہیں، تمام مومنین تک یہ الفاظ پہنچنے چاہیے، اسی لیے یہ ہم ویڈیوز آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ امیر المومنین امام علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنی وصیت جو امام حسن اور امام حسین کو کی، یہ وصیت تب کی ہے جب عبد الرحمن ابن ملجم ملعون نے آپ کو ضربت لگائی۔ میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے رہنا، اور دنیا تمہاری کتنی ہی طلبگار ہو تم دنیا کے طلبگار نہ بننا، اور دنیا کی جس چیز سے تمہیں محروم کر دیا جائے اس کا غم نہ کرنا۔ جو کہو حق کی حمایت میں کہو، اور جو عمل کرو اجر کے لیے کرو، ظالم کے مخالف اور مظلوم کے مددگار رہو۔ تم دونوں کو اپنی تمام اولاد کو، اپنے کنبے اور جسے بھی میری تحریر پہنچے، میری وصیت ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے ہوئے اپنے ہر کام میں نظم و ضبط کا خیال رکھنا اور باہمی تعلقات درست رکھنا، کیونکہ میں نے تمہارے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا ہے کہ باہمی کشیدگی کو دور کرنا عام نماز روزے سے افضل ہے۔ دیکھو، یتیموں کے بارے میں اللہ کو یاد رکھو، ایسا نہ ہو کہ انہیں ایک دن کھانا ملے اور دوسرے دن نہ ملے، اور نہ ایسا ہونے پائے کہ وہ تمہارے سامنے قسمہ پرسی کی حالت میں ضائع ہو جائیں۔ اور خدا سے ڈرتے ہوئے اپنے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنا، کیونکہ وہ تمہارے نبی کی وصیت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برابر ان کے بارے میں تاکید فرماتے رہے، یہاں تک کہ ہمیں گمان ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں حق کے وراثت بھی عطا کرنے والے ہیں۔ اور دیکھو، قرآن کے بارے میں خدا کو نہ بھولنا، ایسا نہ ہو کہ اور لوگ اس کے احکام پر عمل کرنے میں تم سے آگے نکل جائیں۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ یہ تمہارے دین کا ستون ہے، اور خدا را اپنے پروردگار کے گھر کو جب تک جیتے رہو خالی نہ چھوڑنا، کیونکہ اگر اسے چھوڑ دیا گیا تو اہل بیت کی حیثیت سے تمہارا احترام جاتا رہے گا۔ اور خدا کی راہ میں مال، جان اور زبان سے جہاد کرنے کے بارے میں خدا کو یاد رکھنا، باہمی تعلقات کو استوار رکھنا، اور آپس کے داد و دہش میں فرق نہ آنے دینا، اور خبردار، نہ ایک دوسرے سے پیٹھ پھیرنا، نہ ایک دوسرے سے کٹ کر رہنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک نہ کرنا، ورنہ بد کے داں لوگ تم پر مسلط کر دیے جائیں گے، پھر دعائیں بھی مانگو گے تو قبول نہ ہوں گی۔ پھر ارشاد فرمایا، اے اولاد عبد المطلب، خبردار، ایسا ہرگز نہ ہونے پائے کہ میرے قتل کے بدلے کے لیے تم مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنے لگو، اور امیر المومنین مارے گئے، امیر المومنین مارے گئے کہ نعرے لگانے شروع کر دو۔ سنو، میرے قتل کے بدلے میرے قاتل کے سوا کسی کو ہرگز قتل نہ کرنا۔ خیال رکھو، جب قاتل کی ضربت سے میری موت واقع ہو جائے تو اسے ایک ضربت کے بدلے ایک ہی ضربت لگانا، اور دیکھو، اس شخص کی لاش کو مسلح نہ کیا جائے، ناک کان وغیرہ نہ کاٹے جائیں، کیونکہ میں نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ خبردار کسی کی لاش کو مسلح نہ کرنا، اگرچہ کاٹنے والا کتا ہی کیوں نہ ہو۔ تو جی، یہ مولا علی علیہ السلام کا اپنے خطبہ، جو کہ ایک عظیم خطبہ ہے، وہ سنا۔ اور آپ دیکھیں کہ مولا علی علیہ السلام اپنے قاتل پر بھی رحم کر رہے ہیں۔ مولا نے کہا کہ اس کے جتنا اس نے مجھ پہ وار کیا ہے اتنا ہی وار اس پہ کیا جائے۔ اور پھر دیگر روایتوں میں ہم نے دیکھا کہ مولا علی علیہ السلام، کیونکہ 19 رمضان مولا فجر کے ٹائم مولا کو وار کیا گیا، ضربت لگائی گئی سر پہ، تو جب وہ ملعون عبد الرحمن ابن ملجم کو پکڑا تو مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ اس کو ہاتھ اس کے رسیوں سے باندھے ہوئے تھے، تو مولا نے کہا کہ اس کے ہاتھ کھول دیے جائیں۔
پھر مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کہا کہ یہ ڈرا ہوا ہے، اس کو شربت پلاؤ، اس کو پانی پلاؤ۔ اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبد الرحمن ابن ملجم سے کہا کہ کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ کیا میں نے تجھ پر کبھی ظلم کیا ہے کہ تم نے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے کہ تم نے مجھ پر یہ وار جو کیا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا ایسا سلوک کیا جو تم نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟ تو وہ پھر دیگر روایات میں ہے کہ وہ عبد الرحمن ابن ملجم کسی کا بھیجا گیا تھا، بھی ایک عورت نے بھی اس کو کہا تھا کہ میں تب تم سے شادی کروں گی جب تم علی کو قتل کرو گے۔ تو یہ عورت کی بھی ایک ڈیمانڈ تھی عبد الرحمن ابن ملجم جس عورت سے شادی کرنا چاہتا تھا، اور دوسری جانب سے وہ کسی کا بھیجا گیا تھا۔ عبد الرحمن ابن ملجم کو کسی نے بھیجا تھا، تلوار بھی دی تھی، پیسے بھی دیے تھے کہ جاؤ تم علی کو قتل کرو۔ تو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کتنے لوگوں کے بارے میں رحم دلی سے سوچتے ہیں، لیکن وہی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے حسن اور حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں نے کیسے شہید کیا گیا۔ مولا نے کہا کہ میرے قاتل کو عزا نہ کاٹے جائیں، لیکن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس امت نے کیا کیا کہ مولا کا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا سر جسم سے جدا کیا گیا، پھر اس سر کو یزید کے سامنے پیش کیا گیا، پھر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا جو جسم تھا اس کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے۔ یہ کتنی بڑی تاریخ میں یہ جو کتنی بڑی ظلم، یہ کتنی بڑی گستاخی آل رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کے ساتھ کی گئی۔ تو اسی لیے شیعہ قوم یوم علی پر احتجاج کرتے ہیں جلوس کی شکل میں کہ وہ جنہوں نے اسلام بتایا، جو اسلام کے وارث تھے، جن کی محبت مومن اور منافق کی پہچان تھی، جن کی محبت کل ایمان، نبی سرکار کہتے کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت جو کرتا ہے وہ ایمان کے درجے میں ہو جاتا ہے، علی مولا کل ایمان ہے۔ تو پھر ایسے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ امت کا رویہ آج بھی لوگ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے چڑھتے ہیں، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں مانتے، اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بیٹے، ان کی آل اولاد، لوگ ان کو بھی نہیں مانتے مولا علی کے بغض میں۔ تو یہ جو ہے بہت غلط بات ہے۔ پھر مسلمان کس بات کے، جب مسلمان کے لیڈرز کو، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں مانتے۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کے اوپر جو احسان کیا، 48 جنگیں لڑی اور اسلام کے لیے لڑی، اور جب مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے 48 جنگیں لڑ کر اتنا قتل عام کیا، تو پھر مولا کے بہت جو لوگ دشمن بن گئے۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کفار کو مارا تھا، وہی ان کی نسلیں کربلا میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے میں سامنے آئی۔ اعلان ہوا کہ یہ وہ علی کا بیٹا ہے حسین جس نے بدر، احد، حنین، صفین میں تمہارے بڑوں کو مارا تھا۔ پھر انہوں نے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے بچوں سے بدلے لیے، بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی چادر چھینی، مولا حسین کو شہید کیا، اور یوں ہی پھر اس کے بعد ان کی جو نسل چلی ان سے بغض، اور آج جو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیتے ہیں، جن کو ہم شیعہ نے حیدر قرار کہتے ہیں، لوگ آج ان سے بھی نفرت کرتے ہیں۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کامنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔ بہت شکریہ، ہمارے چینل سے جڑے رہیے اور ہماری ویڈیوز دیکھا کریں تاکہ آپ کو مزید انفارمیشن ملے۔ اللہ حافظ، یا علی مدد۔